میں نے خود کو کبھی اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگے۔ میں نے خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گنہگار نظر آئے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینے چاہیے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ احساس مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر رہی ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور پتہ نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ پیسوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ علم وہ ہے جو آپ کو بولنا سکھاتا ہے، اور علم تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن حکمت آپ کو کس موقع پر کیا بولنا ہے یہ سکھاتی ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ خواہشات کو نہ مارنے والے ایک دن خواہشوں کے ہاتھ مارے جا سکتے ہیں۔ محض پیسہ کمانے کی ہوس ہم سے محبت و شفقت جیسے انسانی احساسات چھین لیتی ہے۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے میں اتنا اجر کیوں رکھا گیا ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے، اور غصہ بھی رنگ لاتا ہے۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت، احساس اور عزت کے ہر رنگ کو نگل جا سکتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور تعلقات قائم رکھنے ہیں تو سمجھوتا کرنا سیکھے، ورنہ بڑی دنیا میں اکیلے رہ جاؤں گے اور بہت پیچھے بھی رہ جاؤں گے۔ تلخ ہے مگر سچ ہے۔ آج کے دور میں صرف موبائل کو ہی پتہ ہے کہ اس کے مالک کا کردار کیسا ہے۔
کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہے کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ لوگ آپ کی اچائی کے بارے میں پوری تصدیق کریں گے، لیکن آپ کی برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ گھر کبھی تنگ نہیں پڑتے، دل تنگ پڑ جاتے ہیں، احساس ختم ہو جاتے ہیں، اور جب دل تنگ پڑ جائے اور احساس مردہ ہو جائے تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی غریبی سے پناہ مانگو جو انسان کو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو انسان کو مغرور کر دیتی ہے۔ جب تعلقات میں آزمائشوں کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار ہو جاتے ہیں۔ غلط سمت میں آپ پوری رفتار سے جاؤ تو بھی منزل نہیں ملے گی، مگر درست سمت میں اگر کچوے کی چال سے بھی چلو تو بھی منزل ہی مل جائے گی۔